اللہ رب العزت غیب کے اوپر کسی کو بھی خبردار نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کے علم کا تنہا مالک ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب کے علم کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، مگر جس رسول کو چاہتا ہے اس کو اس کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اس کے آگے اور پیچھے اس کے پہرے دار متعین کر دیتا ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت جلدی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں معلوم تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس غیب کے علم کی خبر تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کو بتائی، اور اس علم کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں تھا۔ دلیل دینے والے بہت آسانی سے کہتے تھے بشر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح گناہگار اور ہماری طرح عام آدمی تھے، بشر کا مطلب یہ تھے کہ آپ بشر تو تھے لیکن بشر میں سب سے افضل تھے، آپ نبی تو تھے، نبیوں میں سب سے افضل تھے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے تو تھے لیکن ان بندوں میں سب سے افضل تھے، آپ کا مقام دنیا کے کسی نبی کو نہیں ملا، اور چہ جائے کہ ہم اور آپ جیسے گناہگار بندے ان کے برابر ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کے علم کے اوپر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس رسول کو چاہتا ہے اس کو خبردار کرتا ہے، اس رسول کو اس علم کے بارے میں بتاتا ہے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور ان کے آگے اور پیچھے نگہبان اور سیکیورٹی متعین کر دیتا ہے تاکہ وہ نبی اپنی خواہشات کے مطابق کوئی بات نہ کہہ سکے، بلکہ وہ وہی کہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ان سے کہلوانا چاہتا ہے۔